دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، اس طرح دین اسلام کے اندر حضور کا کردار، حضور کے اخلاق، نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات، ان کا بڑا درجہ ہے، ان کی بڑی خصوصیت ہے، اس کا بڑا اعزاز ہے، اور یہ ساری چیزیں انسان کو اطمینان قلبی دیتی ہیں۔ اسی طرح دین اسلام کے اندر جو رسول پاک کی شانیں ہیں، جو حضور کے مرتبے ہیں، جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اعزازات ہیں، وہ بھی امت کے دل کو پھول کی طرح کھلا دیتے ہیں۔ اور جس طرح ہمارے لیے یہ ضروری ہے نا کہ ہم حضور کے اخلاق کو سمجھیں، تعلیمات کو سمجھیں، کردار کو سمجھیں، حضور کے دیے ہوئے ارشادات کو اپنے حرز جاں بنائیں، اسی طرح نہ ہمارا ایک ذوق یہ بھی ہونا چاہیے کہ حضور کی شان کو سنیں، نبی پاک علیہ السلام کے مرتبے کو سمجھیں، اور اپنے دل میں روز یہ بات تازہ کریں کہ ہمارے نبی کو اللہ نے بڑی ہی شانیں عطا فرمائی۔ اور یہ مستقل مضمون ہے قرآن پاک کا حضور کی عظمت بیان کرنا، یہ مستقل مضمون ہے حدیث پاک کا حضور کی شانیں بیان کرنا، مستقل مضمون ہے، مستقل۔ یعنی جس طرح آپ یہ کہیں گے نا کہ حضور کا اخلاق بڑا اعلیٰ ہے، اس طرح آپ کہیں گے کہ میرے نبی کا حسن و جمال بھی بڑا ہی اعلیٰ ہے۔ جس طرح آپ یہ کہیں گے نا کہ رسول پاک علیہ السلام اپنے دست مبارک سے سخاوت کرتے تھے تو بڑا بانٹتے تھے، تو یہ بھی آپ کہیں گے کہ حضور کے جو ہاتھ تھے نا وہ برف سے زیادہ ٹھنڈے تھے، کستوری سے زیادہ خوشبو والے تھے۔ جس طرح آپ یہ کہتے ہیں نا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر شخص کے ساتھ مسکرا کے ملتے تھے، حضور کے لبہائے مبارکہ پر ہمیشہ مسکراہٹ اور تبسم رہتا تھا، اس طرح آپ یہ بھی کہیں گے کہ حضور کو رب کریم نے جو آنکھیں عطا فرمائی ہیں نا، وہ زمین پہ کھڑے ہو کے جنت کے نظارے کر لیا کرتے۔ ہمارے ہاں نا ایک خشکی آئی ہے، بالخصوص کچھ لوگوں نے محنت کر کے یہ خشکی پیدا کی ہے کہ جی آپ تعلیمات کی بات کریں، بھئی ہم سے زیادہ تعلیمات کی بات کون کرے گا؟ آپ اخلاق کی بات کریں، بھئی صبح و شام کرتے ہیں، لیکن جو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی بات ہے، جسے قرآن مجید نے حضور کی عظمت بیان کی ہے، تو کیا اس کی بات چھوڑ دیں؟ قرآن نے میرے محبوب کی پیشانی کا ذکر کیا ہے، حضور کے مقدس لبہائے مبارکہ کا ذکر کیا ہے، حضور کے دست ید اللہ کا ذکر کیا ہے، تو یہ جو ساری چیزیں قرآن و سنت نے بیان کی ہیں، یہ مستقل مضمون ہے۔ آپ باقی چیزیں جب سنتے ہیں نا حضور کی تعلیمات تو آپ میں عمل کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، عمل کا، آپ کے اندر دل نرم ہوتا ہے جب آپ حضور کی تعلیمات سنتے ہیں، اخلاق سنورتے، اور جب آپ حضور کی شان ملاحظہ کرتے ہیں نا تو بجھا ہوا دل کھل جاتا ہے، اس طرح لگتا ہے کہ اداس چہروں پہ روشنی آ گئی ہے، یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے دبے دبے لوگوں نے نا ہنسنا شروع کر دیا، کلیاں مسکرانے لگی ہیں، پھول چٹکنے لگے۔ آپ دیکھیں نا ہمارے بزرگ کیا کہتے ہیں، سب سے اولا ہو اعلیٰ اور سب سے بالا ہو اعلیٰ۔ لفظ سادے ہیں لیکن اس سادگی کے اندر جو خاص رنگ ہے اور ذوق ہے وہ نہیں جس طرح کوئی روایتی نعت خواں لگا ہوا ہے اور اس کا مقصود ہے یہ بات کرنا، نہیں، دل کے جذبے کے ساتھ، یعنی گہرائی کے ساتھ کہ اس کی آنکھیں، اس کی زبان، اس کی باڈی لینگویج سارا کچھ مدینے والے کی شانیں بیان کرتی ہے۔ سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تم سارے اچھوں میں سے جس کو اچھا سمجھ لو نا، کرو تعریف کے فلانا بڑا اچھا ہے، سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، اور سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، اور جس کی دو بوند ہے کوثر و سلسبیل، کوثر و دو بوند حضور کی، باقی سارا دریا تو پیچھے ہے، یہ دنیا میں جنت میں جتنی نہریں نظر آئیں گی یہ ساری دو بوند ہیں مدینے والے کی۔ فرماتے ہیں جس کی دو بوند ہے کوثر و سلسبیل، سوچ دیکھیے فاضل بریلوی کی، دیکھو اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں، پہلا جملہ دیکھیں اور اگلی ترتیب دیکھیں، کہتے ہیں جس کی دو بوند ہے کوثر و سلسبیل، صرف دو بوند، دو قطرے، جس کی دو بوند ہے کوثر و سلسبیل، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی۔ یہ تو دو بوندیں ہیں ابھی۔ اور پھر ایک آب حیات بڑا مشہور ہے،
اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں جس کے قدموں کا دھون ہے آب حیات۔ میں نے کہا کہ حضور کی شان آپ کا مرجھایا دل، لوگ کہتے ہیں آج طبیعت بڑی بے چین ہے، تو میں کہتا ہوں حضور کی نعت سنو۔ کہتے ہیں آج بور بڑا ہو رہا ہوں، تو میں کہتا ہوں حضور کی نعت سنو۔ کہتے ہیں آج دل نہیں لگ رہا، تو میں کہا مدینے والے کے ساتھ لگاؤ۔ آپ غلط جگہ پہ سکون تلاش کرتے ہیں، وہاں ہے ہی نہیں تو ملے گا کیسے؟ کہتے ہیں حضور قدم دھو دے نا، تو وہ جو دھون ہے نا حضور کے پاؤں سے لگ کے جو پانی نیچے اترتا ہے، فرماتے ہیں وہ کو پی لے تو اسے آب حیات نصیب ہو جاتا ہے۔ جس کے قدموں کا دھون ہے آب حیات، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی، سب سے اولا ہو اعلیٰ۔ میں نے کہا کہ شعر و سخن میں کوئی اعلیٰ حضرت کے قریب نہیں جا سکتا، لیکن یہ دیکھیں ان میں لفظ اس نعت میں سادے استعمال کیے، سادے۔ کبھی آپ سادگی کا بھی حسن لینا تو اصل جو چیز ہوتی ہے وہ نکھر جاتی ہے۔ فاضل بریلوی کہتے ہیں کہ جملہ دیکھیں، کہتے ہیں اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی۔ نہیں سمجھے آپ بات، وہ وزیر صاحب کا پیارا نہیں، آپ میری بات کو سمجھیں۔ دنیا دار ہیں، کہتے ہیں فلانا لاڈلا ہے، پیارا ہے، نہ کہتے ہیں اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اور دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی۔ اور فرماتے ہیں کہ لا مکان تک اجالا ہے جس کا وہ ہے، ہر مکان کا اجالا، ہر مکان کا اجالا